حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ والوں کے 150 خطوط اور بہت سارے وفود پہلے پہنچ چکے تھے۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے یہاں کے 18,000 مسلمانوں کی بیعت کی خبر وہ کوفہ روانہ کی تھی اور دعوت دے دی تھی کہ آپ تشریف لے آئیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا عزم کر لیا تھا۔ تو جب یہ خبر لوگوں میں مشہور ہوئی کہ سوائے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے اور کسی نے ان کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سارے حضرات نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ بالکل نہ جائیں، اہل عراق اور کوفہ کے وعدوں اور بیعتوں پر بالکل بھروسہ نہ کریں، وہاں جانے میں آپ کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اور عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں یزید کے حکام اور امراء موجود ہیں، ان کے پاس بیت المال ہے اور لوگ عام طور پر درہم اور دنانیر کے پرستار ہوتے ہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہی لوگ آپ کے مقابلے میں نہ آ جائیں جنہوں نے آپ سے وعدے کیے ہیں اور آپ کو بلایا ہے، اور ان کے قلوب تو یقیناً آپ کے ساتھ ہوں گے کیونکہ آپ کی محبت ہے، لیکن وہ لوگ آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہو کر کہیں آپ سے مقابلہ نہ کریں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے شکریہ کے ساتھ ان کی نصیحت کو سنا اور فرمایا کہ میں آپ کی رائے کا اور مشورے کا خیال رکھوں گا۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس ارادے کی اطلاع ان کو ملی تو یہ بھی تشریف لائے اور فرمان لگے کہ میں یہ خبریں سن رہا ہوں، ان کی کیا حقیقت ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ارادہ کر چکا ہوں اور آج کل میں جانے والا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی میں اس سے آپ کو خدا کی پناہ میں دیتا ہوں، خدا کے لیے آپ مجھے یہ بتلائیں، آپ کسی ایسی قوم کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر مسلط ہونے والے امیر کو قتل کر دیا اور وہ لوگ اپنے شہر پر قابض ہو چکے ہیں اور اپنے دشمن کو نکال چکے ہیں، تو بے شک آپ ان کے بلانے پر فوراً چلے جائیں۔ اور اگر وہ آپ کو ایسی حالت میں بلا رہے ہیں کہ جب ان کے سروں پر ان کا امیر وہ موجود ہے اور وہ اس سے مغلوب اور متاثر ہیں اور ان کے حکام زمینوں کا ٹیکس وصول کر رہے ہیں، تو ان کی یہ دعوت آپ کو ایک سخت جنگ اور مقابلے کی دعوت ہے، اور مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ یہی لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے اور مخالفت اور مقابلہ پر آمادہ ہو جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا اچھا میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہوں، پھر جو کچھ سمجھ میں آئے گا اس پر عمل کروں گا۔ دوسرے دن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پھر تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بھائی میں صبر کرنا چاہتا ہوں لیکن صبر نہیں آتا، مجھے آپ کے اس اقدام سے آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی ہلاکت کا شدید خطرہ ہے۔ اہل عراق عہد شکن بے وفا لوگ ہیں، آپ ان کے پاس نہ جائیے، آپ اسی شہر مکہ میں اقامت کریں، آپ اہل حجاز کے مسلم رہنما اور سردار ہیں، اور اگر اہل عراق آپ سے مزید تقاضا کرے تو آپ ان کو یہ لکھیں کہ پہلے اپنے حکام کو اپنے شہر سے نکالو پھر مجھے بلاؤ تو تب میں آؤں گا، اور اگر آپ کو یہاں سے جانا ہی ہے تو آپ یمن چلے جائیں، وہاں بہت سے محفوظ قلعے اور پہاڑیاں ہیں، طویل و عریض خطہ ہے، وہاں آپ کے والد کے متبعین بھی بکثرت ہیں، اسی طرح آپ لوگوں کے ہنگاموں سے جدا رہ کر بذریعہ خطوط خود حق کی اشاعت اور حمایت عافیت کے ساتھ کر سکیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابن عباس میں جانتا ہوں شفقت کے ساتھ مجھے نصیحت کر رہے ہیں، مگر میں اب عزم کر چکا ہوں، اس کو ختم کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بھائی اگر آپ جانا طے ہی کر چکے ہیں تو خدا کے لیے اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ اسی طرح اپنے عورتوں بچوں کے سامنے شہید نہ کر دیے جائیں جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے نزدیک ایک دینی ضرورت سمجھ کر خدا کے لیے عزم کر چکے تھے۔ مشورہ دینے والوں نے ان کو خطرات سے آگاہ کیا، مگر مقصد کی اہمیت نے ان کو خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا، اور ذوالحجہ 60 ہجری کی
3 یا 8 تاریخ کو آپ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت یزید کی طرف سے مکہ کا حاکم عمر بن سعید بن عاص مقرر تھا، اور اس کو ان کی روانگی کی جب خبر ملی تو چند آدمی راستے پر ان کو روکنے کے لیے بھیجے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے واپسی سے انکار فرمایا اور آگے بڑھ گئے۔ راستے میں فرزدق شاعر عراق کی طرف سے آتا ہوا ملا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بات کاٹ کر ان سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ اہل عراق اور کوفہ کو تم نے کس حالت میں چھوڑا؟ فرزدق نے کہا، اچھا وہ آپ نے ایک واقف حال تجربہ کار سے یہ بات پوچھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اہل عراق کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو؟ وہ فرمایا، اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام کام ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ہمارا رب ہر روز نئی شان میں ہے۔ اگر تقدیر الہی ہمارے مراد کے موافق ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور ہم شکر کرنے میں بھی اس کی اعانت کی طلب کرتے ہیں۔ وہ مدد کرے گا تو ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ ادائے شکر کی توفیق بھی اسی کی طرف سے ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روانگی کی خبر پائی تو ایک خط لکھ کر اپنے بیٹوں کے ساتھ روانہ کیا کہ تیزی سے پہنچیں اور راستے میں حضرت حسین کو یہ خط دے دیں۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ میں اللہ کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میرا خط پڑھتے ہی مکہ کی طرف لوٹ آئیں۔ میں محض خیر خواہانہ عرض کر رہا ہوں، مجھے آپ کی ہلاکت کا خطرہ ہے اور خوف ہے کہ آپ کے سب اہل بیت اور اصحاب کو ختم کر دیا جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ آپ آج ہلاک ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا، کیونکہ آپ مسلمانوں کے پیشوا اور ان کی آخری امید ہیں۔ آپ چلنے میں جلدی نہ کریں، اس خط کے پیچھے میں خود بھی آ رہا ہوں، میرا انتظار فرمائیں، والسلام۔ اور یہ خط لکھ کر حضرت عبداللہ ابن جعفر نے رضی اللہ عنہ پہلے یہ کام کیا کہ یزید کی طرف سے والی مکہ عمر بن سعید کے پاس تشریف لے گئے۔ اس سے کہا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ایک پروانہ امان کا لکھ دیں، اور ان سے اس کا بھی وعدہ تحریری دے دیں کہ اگر وہ واپس آ جائے تو ان کے ساتھ مکہ میں اچھا سلوک کیا جائے گا۔ تو عامل مکہ عمر بن سعید نے پروانہ لکھ دیا، اور حضرت عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ اپنے بھائی یحییٰ ابن سعید کو بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا۔ یہ دونوں حضرات راستہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملے۔ عمر بن سعید کا خط ان کو سنایا اور اس کی کوشش کی کہ حضرت امام واپس تشریف لیں۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے اپنے اس عزم کی ایک وجہ بیان کی کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور مجھے آپ کی طرف سے ایک حکم دیا گیا ہے، میں اس حکم کی بجا آوری کے لیے جا رہا ہوں، خواہ مجھ پر کچھ بھی گزر جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ آج تک میں نے وہ خواب کسی کو بیان کیا ہے، نہ کروں گا، یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے جا ملوں۔ تو بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی جان اور اولاد کے خطرات اور سب حضرات کے خیر خواہانہ مشوروں نے بھی ان کے عزم مصمم میں کوئی کمزوری پیدا نہ کی، اور وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابن زیاد کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی پولیس کے افسر حسین بن نمیر، یہ صاد کے ساتھ ہیں حسین، اس کو آگے بھیجا کہ قادسیہ پہنچ کر مقابلہ کی تیاری کرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب مقام حاجر پر پہنچے تو اہل کوفہ کے نام خط لکھ کر قیس کے ہاتھ روانہ کیا۔ خط میں اپنے آنے کی اطلاع اور جس کام کے لیے ان کو اہل کوفہ نے بلایا تھا اس میں پوری کوشش کرنے کی ہدایت تھی۔ قیس جب یہ خط لے کر قادسیہ تک پہنچے تو یہاں ابن زیاد کی پولیس کے انتظامات تھے، ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا۔ تو ابن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ محل کی چھت پر چڑھ کر معاذ اللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر سب و شتم اور لعن طعن کرے۔
تو قیس چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بآواز بلند کہا، اے اہل کوفہ، حسین بن علی رضی اللہ عنہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور اس وقت خلق اللہ میں سب سے بہترین ہیں، میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، وہ مقام حاضر تک پہنچ چکے ہیں، تم ان کا استقبال کرو۔ اس کے بعد ابن زیاد کو پورا بھلا کہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس پر ابن زیاد کو بڑا غصہ آیا اور ان کی دلیری اور جام بازی پر حیران بھی ہوا اور حکم دیا کہ اس محل کی چھت سے ان کو نیچے گرا دیا جائے، اور ظالموں نے اس حکم کی تعمیل کی اور حضرت قیس بھی نیچے گر کر شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف مسلسل بڑھ رہے تھے۔ راستے میں ایک پڑاؤ پر اچانک عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ حضرت حسین کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا مقصد ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ بتلایا۔ عبداللہ نے الہا و زاری کے ساتھ عرض کیا، اے ابن رسول اللہ، میں آپ کو اللہ کا اور عزت اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، آپ اس ارادہ سے رک جائیں۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور حرمت قریش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر آپ بنی امیہ سے ان کے اقتدار کو لینا چاہیں گے تو وہ آپ کو شہید کر دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے آپ کو شہید کر دیا تو پھر دنیا میں کوئی ایسا نہ رہے گا جس سے ان کو کوئی خوف ہو۔ بخدا آپ کی بقا کے ساتھ اسلام کی اور قریش کی اور پورے عرب کی حرمت و عزت وابستہ ہے، آپ ایسا ہرگز نہ کریں اور کوفہ نہ جائیں اور اپنی جان کو بنی امیہ کے حوالے نہ کریں۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہ کیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور جیسے کہ پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اپنے پناہ دینے والے سے یہ عہد لیا تھا کہ ان کے حالات کی اطلاع حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچا کر ان کو راستہ سے واپس کرا دیں، تو ان صاحب نے وعدے کے مطابق آدمی بھیج کر ان کو یہ اطلاع کروائی، اور یہ خط اور پھر ان کے قتل کی اطلاع دوسرے ذرائع سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مقام ثعلبیہ میں پہنچ کر یہ ملی۔ یہ خبر سن کر حسین رضی اللہ عنہ کے بعض ساتھیوں نے بھی ان سے اصرار کے ساتھ عرض کیا کہ خدا کے لیے آپ اب یہیں سے لوٹ جائیں، کیونکہ کوفہ میں آپ کا کوئی ساتھی اور مددگار نہیں، بلکہ ہمیں قوی اندیشہ ہے کہ کوفہ کے یہی لوگ جنہوں نے دعوت دی تھی آپ کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ لیکن یہ بات سن کر بنو عقیل سب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، واللہ ہم حضرت مسلم بن عقیل کا قصاص لیں گے یا انہی کی طرح اپنی جان دے دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اب یہ سمجھ چکے تھے کہ کوفہ میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں اور نہ اس دینی مقصد کا اب کوئی امکان ہے جس کے لیے یہ آہنی عزم لے کر چلے تھے۔ لیکن بنو عقیل کے اس اصرار پر اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے تازہ صدمے سے متاثر ہو گئے تھے، فرمانے لگے اب ان کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں۔ اور ساتھیوں میں سے بعض نے یہ بھی کہا کہ آپ حضرت مسلم بن عقیل نہیں ہیں، آپ کی شان کچھ اور ہے، ہمیں امید ہے کہ جب اہل کوفہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آئی تو انہوں نے آگے بڑھنا اور سفر کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مقام زیالہ میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اور راستے میں جس مقام پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا اور ان کا ارادہ وہاں کے لوگ معلوم کرتے تو ہر مقام سے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے تھے، یہاں سے بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو لیے۔ مقام زیالہ پر پہنچ کر یہ خبر ملی کہ آپ کے رضائی بھائی عبداللہ ابن لقیط، جن کو راستہ سے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا تھا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ یہ خبریں پانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے، اب جس کا جی چاہے واپس ہو جائے، میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر لینا نہیں چاہتا۔ اس اعلان کے ساتھ راستے سے ساتھ ہونے والے بدوی لوگ سب دائیں بائیں چل دیے، اور اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے ان کے ساتھ آئے تھے۔ اور یہاں سے روانہ ہو کر مقام عقبہ پر پہنچے تو ایک عرب ملے اور کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں آپ لوٹ جائیں، آپ نیزوں، بھالوں اور تلواروں کی طرف جا رہے ہیں۔
جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے اگر وہ خود اپنے دشمنوں سے نمٹتے اور ان کو اپنے شہر سے نکال کر آپ کو بلاتے تو وہاں جانا ایک صحیح رائے ہوتی، لیکن اس حال میں کسی طرح آپ کا جانا مناسب نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جو کہہ رہے ہو مجھ پر بھی پوشیدہ نہیں، لیکن تقدیر الہی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھی چل رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ حرکت نظر آئی تو غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھوڑے سوار فوج ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنایا۔ یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھوڑے سوار فوج حر بن یزید کی قیادت میں مقابلے پر آ گئی اور ان کے مقابلے پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ سب لوگ خوب پانی پی کر اور گھوڑوں کو پلا کر سیراب ہو جاؤ۔ حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 سواروں کی فوج دے کر قادسیہ سے بھیجا تھا۔ یہ اور اس کا لشکر آ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ٹھہر گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا اور سب نماز کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فریق مقابل کو سنانے کے لیے ایک تقریر فرمائی، جس میں حمد و صلات کے بعد فرمایا اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک آنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور وفود میرے پاس نہیں پہنچے، جن میں بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت تک ہمارا کوئی امام اور امیر نہیں، آپ آ جائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دیں۔ میں تمہارے بلانے پر آ گیا، اب اگر تم اپنے وعدوں پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر کوفہ میں جاتا ہوں، اور اگر اب تمہاری رائے بدل گئی اور میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا تھا میں واپس چلا جاتا ہوں۔ تقریر سن کر سب خاموش رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مؤذن کو اقامت کہنے کو حکم دیا اور حر بن یزید سے خطاب کر کے فرمایا تم اپنے لشکر کے ساتھ علیحدہ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ؟ حر نے کہا کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نماز ظہر پڑھائی اور پھر اپنی جگہ تشریف لے گئے۔ حر بن یزید اپنی جگہ چلے گئے۔ اس کے بعد نماز عصر کا وقت آیا تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور سب شریک جماعت ہوئے۔ عصر کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا۔ خطبہ میں پہلے حمد و ثنا کی، اس کے بعد فرمایا اے لوگو، اگر تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہچانو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوگا۔ ہم اہل بیت اس خلافت کے لیے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم پر ظلم و ستم کی حکومت کرتے ہیں، اور اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے جاہل ہو اور اب تمہاری رائے وہ نہیں رہی جو تمہارے خطوط میں لکھی تھی اور تمہارے قاصدوں نے مجھ تک پہنچائی تھی تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ اس وقت حر بن یزید نے کہا کہ ہمیں ان خطوط اور وفود کی کچھ خبر نہیں کہ وہ کیا ہیں اور کس نے لکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 2 تھیلے خطوط سے بھرے ہوئے نکالے اور ان کو ان لوگوں کے سامنے انڈیل دی۔ حر نے کہا کہ بہرحال ہم ان خطوط کے لکھنے والے نہیں ہیں اور ہمیں امیر کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اس سے تو موت بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو جاؤ اور واپس لوٹ جاؤ، مگر اب حر بن یزید نے اس ارادے سے روکا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا تمہاری ماں تمہیں روئے، تم کیا چاہتے ہو؟ حر بن یزید نے کہا کہ بخدا اگر تمہارے سوا کوئی دوسرا آدمی میری ماں کا نام لیتا تو میں اسے بتا دیتا اور اس کی ماں کا اسی طرح ذکر کرتا، لیکن تمہاری ماں کو برائی کے ساتھ ذکر کرنا کسی کی قدرت میں نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو حر بن یزید نے کہا کہ ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو پھر میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ حر نے کہا کہ تو پھر میں بخدا آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دیر تک یہی گفتگو ہوتی رہی۔ پھر حر نے کہا کہ
مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچا دوں۔ اس لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیں کہ جو نہ کوفہ پہنچائے اور نہ مدینہ، تاکہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید کو یا ابن زیاد کو خط لکھیں۔ شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا بچاؤ کا سامان پیدا کر دیں کہ میں آپ کے ساتھ لڑنے اور آپ کو تکلیف دینے سے بچ جاؤں۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عزیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا اور حر اپنے لشکر کے ساتھ ان کے ساتھ چلتا رہا۔ اسی اثناء میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پھر ایک خطبہ دیا جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم و عدوان کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس کے ایسے افعال و اعمال کو دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے کہ اس کو بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ اسی کے مقام یعنی دوزخ میں پہنچا دیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے امراء اور حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور زمین میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہیہ کو معطل کیا ہے، اسلامی بیت المال کو اپنی ملک سمجھ لیا ہے، اللہ کے حرام کو حلال کر لیا ہے اور حلال کو حرام کر دیا۔ میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود تمہاری بیعت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں، اور یہ کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں، میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ ہے اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ ہیں۔ تم لوگوں کو میرا اتباع کرنا چاہیے، اور اگر تم ایسا کرتے بلکہ میری بیعت کو توڑتے ہو اور میرے عہد سے پھر جاتے ہو تو وہ تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ یہی کام تم میرے باپ علی رضی اللہ عنہ، میرے بھائی حسن رضی اللہ عنہ اور چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر چکے ہو۔ اور وہ آدمی بڑا فریب میں ہے جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکہ کھائے۔ تم نے خود اپنا آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا، اور جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستغنی فرما دیں۔ والسلام۔ خود ابن یزید نے خطبہ سن کر کہا کہ میں آپ کو اپنی جان کے بارے میں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیونکہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ اگر آپ قتال کریں گے تو قتل کیے جائیں گے۔ حر بن یزید کو کچھ تو پہلے سے ہی اہل بیت کا احترام دل میں تھا، کچھ ان خطبات سے متاثر ہو گیا اور یہ کلام سن کر ان سے یعنی اپنے لشکر سے الگ ہو گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ رہنے لگا۔